2-3 گھنٹوں سے بلا مقصد سڑکوں پر گاڑی دوڑاتا رہا تھا۔ پھر جیسے تھکا اس نے گھر کی جانب گاڑی موڑی تھی۔ گھر کے گیٹ پر گاڑی رکتے ہی اس کے دل نے شدت سے دعا کی تھی کہ ابھی رانا سے سامنا نہ ہو۔ عمر بیٹے، بیگم صاحبہ نے کہا تھا کہ آپ جیسے ہی آئیں ان سے مل لیں۔ اس نے جیسے ہی لاؤنج میں قدم رکھا، امجد نے اسے رانا کا پیغام دیا تھا، یعنی لیلا اپنا کام کر چکی تھی۔ اسے اب ایک اور آزمائش سے گزرنا تھا، شاید زندگی کی سب سے بڑی آزمائش۔ اس سے پہلے وہ کچھ کہتا، رانا خود اپنے کمرے سے نکلی تھی۔ امجد تم جاؤ اب، وہ امجد سے بولی تھی۔ عمر کی ان کی طرف پوچھ تھی۔ اس نے بے سادہ آنکھیں باندھ کر کے خود میں ماں کا سامنا کرنے کی ہمت پیدا کی تھی۔ رانا نے امجد کے جانے کا انتظار کیا تھا۔ تمہارا باپ اور تم مجھے نیچا دکھانے کو اس حد تک جا سکتے ہو، میں نے سوچا بھی نہیں تھا۔ لہجے میں کار تھی۔ عمر ان کی طرف مڑا تھا۔ احسن نے ہمیشہ مجھ سے میرا بیٹا چھیننا چاہا تھا، وہ تمہیں مجھ سے ایسے چھینیں گے یہ بھی میں نے نہیں سوچا تھا۔ وہ ہنوز سر جھکائے کھڑا تھا۔ میں آج بھی آپ ہی کا بیٹا ہوں، ہمیشہ رہوں گا۔ اس بات پر اس نے سر اٹھایا تھا۔ میری بیٹی ہوتے تو اس عورت کی بیٹی کو کبھی قبول نہ کرتے۔ وہ اب کے چلائی تھی، لاؤنج میں قدم رکھتا ہاتھ ٹھٹکا تھا۔ اس میں آنی کا کوئی قصور نہیں، اس سے نکاح کا فیصلہ میرا اپنا تھا۔ وہ مجھے تب اچھی لگتی تھی جب میں جانتا بھی نہیں تھا کہ وہ آنی کی بیٹی ہے۔ وہ ان کے سامنے اپنی پسندیدگی کا اظہار کر گیا تھا۔ اتنے سالوں بعد وہ آ کر مجھ سے میرا بیٹا چھین لے گی اور میں چپ رہوں گی، بھول ہے اس کی۔ جیسے 19 سال پہلے اپنے بیٹے کو اس سے دور کیا تھا، ویسے ہی میں پھر اپنے بیٹے کو اس سے اور اس کی بیٹی سے دور کروں گی۔ اس کی بات سننے بغیر وہ ہذیانی انداز میں چیخی تھی۔ عمر نے تڑپ کر انہیں دیکھا تھا۔ وہ انجانے میں اس کے اندر کے 7 سال کے بچے کے زخم پھر سے ہڑ کر گئی تھی۔ اس وقت وہ جس عورت سے نفرت کا اظہار کر رہی تھی، اس عورت کی محبت میں ان کا بیٹا راتوں کو اٹھ کر رویا تڑپا تھا، کتنے ہی ہفتے بیمار رہا تھا۔ پر رانا احسن نے یہ بات کبھی سوچنے کی زحمت ہی نہیں کی تھی۔ وہ انجانے میں شاید وہ اپنے بیٹوں کی محبت بھی کھو چکی تھی۔ ماما پلیز، وہ اتنا ہی بول سکا تھا، ایک لفظ نہیں بولنا، جو تم اور تمہارا باپ کر چکے ہو اس کو میں ٹھیک کروں گی۔ طلاق دو گے تم اسے؟ وہ اس کی آنکھوں میں دیکھتی اس کے سر پر بم گراتے بولی تھی، نیور، کبھی نہیں۔ وہ اب کے ساتھی سے بولا تھا، یہ بات کوئی اور بولتا ہے اور اس کا حشر کر دیتا، لیکن سامنے اس کی ماں کھڑی تھی۔ اس نے ساتھی سے دانت پر دانت جمائے تھے۔ ماما پلیز، یہ اب کیا کہہ رہی ہیں؟ حد سے زیادہ چپ نہ رہ سکا تھا۔ تم خاموش ہو۔ اس 2 ٹکے کی لڑکی اور اس کی ماں نے مجھ سے میرے دونوں بیٹوں کو دور کرنے کی سازش کی ہے۔ منہ کے بل گراؤں گی میں دونوں کو۔ طلاق دو گے تم اسے؟ وہ اس کو بازو سے جھنجھوڑ کر چلائی تھی۔ آپ بار بار اس لفظ کو مت دہرائیے ماما، میں ایسا کبھی نہیں کروں گا، وہ تھوڑا تیز لہجے میں بولا تھا۔ عمر، مجھے تم سے کوئی بحث نہیں کرنی، کچھ دے دلا کا فارغ کرو سے، ویسے بھی میں تمہاری شادی لیلا سے۔ لیلا کا نام سنتے ہی وہ ہتھے سے اکڑا تھا، ایک جھٹکے سے اپنا بازو چھڑوایا تھا۔ بھاڑ میں جائے لیلا، میری شادی ہو چکی ہے ماما، اگر میری زندگی میں وہ نہ بھی ہوئی تب بھی میں لیلا سے کبھی شادی نہیں کرتا۔ جو آپ چاہتی ہیں میں وہ دونوں کام کبھی نہیں کروں گا۔ وہ خود پر ضبط کر کے بول رہا تھا۔ ماں سے بدتمیزی نہ کبھی اس نے کبھی کی تھی، نہ ایسا کبھی کرنے کا سوچ سکتا تھا۔ وہ اس گھر میں کبھی نہیں آئے گی عمر، میں ایسا کبھی نہیں ہونے دوں گی۔ وہ غصے سے بولی تھی، اس گھر میں میرے حوالے سے کوئی آئے گی تو وہ وہی ہوگی ماما، میں نے اسے نکاح اس وعدے پر تو ہرگز نہیں کیا تھا کہ جب میری ماں مجھے بولے گی میں اسے چھوڑ دوں گا، اگر آپ چاہتی ہیں میں اسے چھوڑ دوں تو دعا کریں میں مر جاؤں۔ وہ تیش میں کہتا سیڑھیاں چڑھ گیا تھا۔ اس کے کمرے کے دروازے کے زور سے بند ہونے کی آواز پورے گھر میں گونجی تھی۔ دیکھتی ہوں میں بھی تم کیسے اسے نہیں چھوڑتے۔ وہ اس کی بار بار ایک لمحے کو سن ہوئی تھی، لیکن پھر اوپر سیڑھیوں کی طرف دیکھ کر کہتی سر جھٹک کر اندر کمرے میں چلی گئی۔ آہد نے تعصب سے ماں کو جاتے دیکھا تھا۔ کمرے میں آتے ہوئے وہ باتھ روم میں گھس گیا تھا۔ ٹھنڈے پانی سے شاور لے کر اس نے اندر کی کھولن کو کام کرنے کی کوشش کی تھی، پھر عصر کی نماز پڑھ کر اٹھا تھا۔ بابا کب آئیں گے آپ؟ احسن کو یاد کر کے دونوں ہاتھوں سے سر کو بالوں کو پیچھے کر کے اس نے خود کو بیڈ پر گرایا تھا۔ موبائل وہ پہلے ہی آپ کر چکا تھا۔ وہ دوست کے ساتھ بیٹھا ہوا تھا جب اسے سمینا کا فون موصول ہوا تھا۔ اسے بخار چڑھا ہوا تھا۔ ان کے رونے پر وہ پریشان ہوتا جلدی سے وہاں بھاگا تھا، لیکن آگے وہ بخار میں جلتی صحیح معنیوں میں پھلن دیوی بنی ہوئی تھی۔ آہد اور سمینا کی منتوں پر وہ ہاسپٹل جانے پر تیار ہوئی تھی، پر وہ بھی اپنی شرط پر۔ میں جا تو رہی ہوں پر میں میڈیسن ہرگز نہیں کھاؤں گی، وہ ضدی لہجے میں بولی تھی۔ اماں آپ نے بیان کو فون کیا؟ وہ اس سے تو سنبھلنے میں ہی نہیں آ رہی تھی۔
خبردار جو ان کو کسی نے بلایا تو وہ جو بخار کی شدت سے نڈال گاڑی میں سمینا کے کندھے پر سر رکھے ہوئے تھے ایک دم غصے سے بولی تھی۔ سمینا نے بیک ویو مرر سے اسے بے بسی سے دیکھا تھا۔ وہ سمجھ گیا تھا عمر کی بجائے اسے بلانے کی وجہ یہی تھی۔ کوئی تو بات ہوئی ہے تو کیا اس کی بیان سے لڑائی ہوئی ہے؟ وہ منہا کے رویے پر غور کر رہا تو ان کو ایمرجنسی میں ایڈمٹ کرنا ہوگا، ڈاکٹر نے اس کا چیک اپ کرتے ہوئے کہا تھا۔ وہ تو سن کر گھبرا کر ایک دم کھڑی ہوئی تھی۔ کوئی نہیں، 2 منٹ جو میں یہاں رک جاؤں۔ ہاسپٹل سے ویسے ہی اس کی جان جاتی تھی۔ مینو دیکھو تمہاری طبیعت ٹھیک نہیں ہے، میں اور اماں ہوں گے نا تمہارے ساتھ۔ وہ اس کا ہاتھ تھام کر اسے بہلاتے ہوئے بولا تھا۔ تم مجھے ابھی کے ابھی گھر لے کر جا رہے ہو یا میں ہو جاؤں؟ اس کا ہاتھ جھٹک کر وہ تقریباً چیخی تھی۔ سمینا نے معذرتی انداز میں ڈاکٹر کو دیکھا تھا۔ اچھا ٹھیک ہے، آپ ان کو گھر لے جائیے، لیکن یہ انجیکشن لگوا لیں، ان کو فوراً سے ٹریٹمنٹ کی ضرورت ہے۔ ڈاکٹر نے پرچی پر انجیکشن کا نام لکھ کر آہت کی طرف بڑھایا تھا۔ انجیکشن کا سن کر ہی وہ ہاتھے سے اکڑ گئی تھی۔ خبردار جو مجھے کسی نے ہاتھ بھی لگایا تو میں جان سے مار دوں گی اسے۔ وہ غصے سے انگلی اٹھا کر پہلے ڈاکٹر کو دے کر چلائی تھی اور تمہیں بھی، پھر اسی غصے سے آہت کو دیکھا تھا۔ وہ بوڑھا پھنسا تھا۔ بابا آفس کے کام سے شہر سے باہر گئے ہوئے تھے۔ اب آہت کی نظر میں وہی تھا جو اسے سنبھال سکتا تھا، لیکن اس کے نا پر منہا کو موڈ بھی وہ دیکھ چکا تھا۔ اماں مجھے گھر لے جائیں گی یا بابا کی طرح میں بھی مر جاؤں گی؟ وہ سمینا کی طرف مڑ کر بولی تھی۔ وہ واقعی ہوش میں نہیں تھی۔ ایسا نہیں کرتے، سمینا نے اسے گلے سے لگایا تھا۔ آہت کے اشارے پر وہ اسے باہر لے گئی تھی۔ آہت نے مڑ کر اسے جاتا دیکھ کر گہرا سانس لیا تھا۔ آپ ان کو گھر لے جائیے، لیکن فوراً سے انہیں یہ ٹیبلٹس کھلا دیں، یہ ضروری ہے ورنہ کنڈیشن ان کی ایڈمٹ ہونے کی ہے۔ وہ پرچی پر دوائی لکھ کر پیشہ ورانہ انداز میں بولے تھے۔ 3-4 گھنٹے تک بخار نہیں اترتا تو آپ کو انہیں ایڈمٹ کروانا ہوگا۔ وہ مزید بولے تھے۔ تھینکس ڈاکٹر اینڈ آئی ایم سوری۔ وہ ان سے مصافحہ کرتے معذرت خواہ انداز میں بولا تھا۔ کوئی بات نہیں بیٹی، ہم نے تو اپنے پیشے سے وفا کرتے پیشنٹ کی گالیاں بھی کھائی ہیں، یہ تو پھر بھی کچھ لحاظ کر گئی ہیں۔ وہ کھل کر ہنس کر بولے تو وہ بھی شرمندہ سی ہنسی ہنس دیا تھا۔ باہر آ کر اس نے دیکھا کہ سمینا اس کے کندھے پر سر رکھ کے آنکھیں مودے بیٹھی ہے اور وہ ان کو اشارہ کر کے فارمیسی کی طرف بڑھ گیا تھا۔ پرسکرپشن فارمیسی میں دے کر اس نے جیب سے موبائل نکالا تھا۔ اپنی معصوم سی بیوی کی معصومیت آپ خود بھی تو آ کر دیکھیں ذرا۔ وہ موبائل پر اس کا نمبر ملاتا زیر لب بڑبڑایا تھا۔ عمر بیٹا، عمر بیٹا۔ وہ جو تکیے میں منہ دیے سو رہا تھا، حواسوں میں آتی امجد کی آواز اسے ہوش میں لائی تھی۔ وہ ایک دم آنکھیں کھول کر سیدھا ہوا تھا۔ کمرے میں ملگجا سا اندھیرا تھا، مطلب اس کی مغرب کی نماز قضا ہوئی تھی۔ امجد نے لائٹ آن کی تھی۔ بیٹا، آہت بیٹے کا فون آیا تھا، ابھی آپ کا موبائل بند ہے۔ وہ کچھ پریشان سے تھے، آپ ان سے بات کر لیں، امجد نے اسے بتایا تھا۔ جی چچا، میں کر لیتا ہوں بات، وہ ان سے نرمی سے کہتا اٹھ بیٹھا تھا۔ ہاتھ بڑھا کر موبائل اٹھا کر آن کیا تھا۔ بیٹا، آپ کی طبیعت تو ٹھیک ہے نا؟ اسے اس طرح بے وقت سوتا دیکھا وہ پریشان ہوئے تھے۔ جی چچا، میں ٹھیک ہوں، اس نے مسکرا کر بولتا۔ اس نے آہت کا نمبر ملایا۔ اسے موبائل پر مصروف دیکھ کر وہ کمرے سے باہر چلے گئے تھے۔ بھائیان، کہاں ہیں آپ یار؟ آہت کی جھنجھلائی ہوئی آواز فون سے ابھری تھی۔ کیا ہوا ہے؟ اس نے ہاتھ سے اپنے بکھرے بالوں کو کنگھی کے انداز میں چلاتے نیند سے بھاری آواز میں پوچھا تھا۔ یہ پوچھیے کیا نہیں ہوا آپ کی وہ معصوم سی بیوی اس وقت پھولن دیوی بنی ہاسپٹل کی بلڈنگ گرانے کے چکر میں ہے، اور تو اور ڈاکٹر کو بھی نہیں چھوڑا، اور بس اب میں پیٹنے والا ہوں۔ اس نے چیخ کر اپنا راگ لامپا تھا۔ تم انسانوں والی زبان میں بات نہیں کر سکتے۔ اس کا موڈ پہلے از حد خراب تھا۔ اس پر آہت کی باتیں اس کے سر سے گزری تھی۔ وہ بگڑا تھا۔ بھائیان، اسے 103 بخار ہے اماں اور میں بڑی مشکل سے اسے ہاسپٹل لائے ہیں آپ کے، وہ بیزاری سے بولا تھا۔ واٹ؟ 103؟ وہ بری طرح چونکا تھا، اور وہ کوئی ٹریٹمنٹ بھی نہیں لے رہی، ایڈمٹ ہونے کی بات پر شور کرنے لگی ہے، اور انجیکشن کا سن کر تو مرنے مارنے پر آ گئی ہیں۔ وہ بولتا ہی چلا گیا تھا۔ ابھی کہاں ہو تم؟ وہ بیڈ سے کھڑا ہوتے ہوئے بولا تھا۔ میڈیسن لے رہا ہوں، جس پر اعلان ہو چکا ہے کہ بالکل بھی نہیں کھائے گی اور کوئی کوشش بھی نہ کرے۔ بھائیان، اس کو صرف آپ ہی سنبھال سکتے ہیں۔ آہت مزید اسے ڈاکٹر کی ہدایت دیتا بتانے لگا۔ فون کو اسپیکر پر لگا کر وہ بات کرتے ساتھ ہی الماری کی طرف بڑھا تھا جو شرٹ ہاتھ لگی نکالی تھی۔ بھائیان، آپ کا اس سے جھگڑا ہوا ہے؟ آہت کو جو بات دوپہر سے پریشان کر رہی تھی بالآخر پوچھ ہی لی تھی۔ کیوں؟ شرٹ اتارتے اس کے ہاتھ رکے تھے۔ پتہ نہیں یار، پر وہ آپ کا نام بھی سننا نہیں چاہتی۔ آہت کی بات نے اسے پریشان کیا تھا۔ فون رکھ کر وہ جلدی سے واش روم کی طرف بڑھا تھا۔ بہرحال اسے جلد از جلد وہاں پہنچنا تھا۔ وہ دونوں کب سے اس کی منت کر رہے تھے، لیکن اس کی ایک ہی ضد تھی۔
میں بتا چکی ہوں آپ دونوں کو، نہیں کھانی تو نہیں کھانی۔ وہ صوفے پر دونوں پیر اوپر کیے بیٹھی ٹی وی پر کارٹون دیکھنے میں مصروف تھی، پتہ نہیں بیان کب آئیں گے۔ اسے دیکھا وہ بڑبڑایا تھا، تبھی بیل بجی تھی۔ احد نے تشکرانہ نظروں سے سمینا کو دیکھا، وہ ان کو بتا چکا تھا، اس لیے وہ بھی شکر کر کے دروازہ کھولنے اٹھی تھی۔ سمینا کی باتوں کی آواز اندر تک آ رہی تھی۔ احد گردن موڑے اس کے اندر آنے کا منتظر تھا۔ بیٹا اللہ خیر کی خبر لائے گا، تم پریشان مت ہو۔ یہی ٹھہرو، میں چادر لے کر آتی ہوں۔ وہ کسی سے بولتی اندر آئی تھی۔ احد نے مایوسی سے اور اس نے سوالیہ نظروں سے ان کو دیکھا تھا۔ سنا ہاسپٹل میں، اللہ خیر کی خبر لائے بیٹا۔ اس وقت کوئی عورت نہیں اس کے پاس، ماں بہن کو پہنچنے میں صبح ہو جائے گی، مجھے جانا ہوگا، بچی اکیلی ہے۔ اس کے پاس آ کر اسے پچکارتی بولی تھی، میں تو آپ کی بچی ہوں ہی نہیں نا۔ وہ روٹے روٹے لہجے میں بولی تھی، تم تو میری جان ہو بیٹا، وہ مشکل میں ہے، وہاں تمہارا بھائی بیٹا ہے نا تمہارے پاس، اور پھر وہ اس کی پیشانی چومتی عمر کا نام لیتے رکا، احد کو دیکھنے لگی جس نے بات سنبھالی تھی۔ اماں میں ہوں نا منو کے پاس، آپ جائیے۔ وہ در حقیقت بھائی کے بل بوتے پر بول رہا تھا، ورنہ وہ تو اسے آدھا گھنٹہ نہ سنبھال پایا تھا۔ وہ اپنی چادر لے کر دروازے سے نکل گئی تھی، باہر قدم رکھتے ہی وہ نظر آیا، وہ بے سہاتا شکر کا کلمہ پڑھ گئی تھی۔ طبیعت کی وجہ سے عجیب چڑچڑی ہو رہی ہے، دوا بھی نہیں کھا رہی، ڈاکٹر نے کہا دوا ضروری کھلانی ہے ورنہ طبیعت اور خراب۔ اس نے ثنا کے بارے میں بتا کر وہ اس کا بتا کر رونے لگی تھی۔ آنی میں آ گیا ہوں نا، میں کھلاتا ہوں میڈیسن، آپ پریشان نہ ہو۔ اس نے انہیں بازو کے ہلکے ملنے کا تسلی دی تھی۔ بیٹا بہار میں کچھ زیادہ ہی بدلحاظ ہو گئی ہے۔ اسے دیکھا وہ ہچکچاتی بولی تھی، ارے آنی میں سنبھال لوں گا اسے، آپ بے فکر ہو کر جائیے۔ انہیں رخصت کر کے اس نے فلیٹ کا اندر قدم رکھا تھا۔ نہیں کھانی مجھے میڈیسن، تم کیوں میرے پیچھے پڑ گئے ہو؟ وہ چڑ کر بولی تھی۔ عمر نے ایک گہری نظر اس پر ڈالی تھی۔ اسکائی بلو شرٹ میں اس کا بہار کی شدت سے چہرہ نمایاں تھا، صبح کے بنائے ہوئے بال چوٹیاں میں مقید ہونے کے باوجود آوارہ لٹیں چہرے کے ارد گرد بکھری ہوئی تھی۔ بلو اور وائٹ دوپٹہ لاپرواہی سے چھانے پر پڑا تھا۔ احد مجھے میڈیسن نکال کر دو اور پانی لاؤ۔ وہ اس کے برابر صوفے پر بیٹھتا بولا۔ وہ جو نڈھال کے باعث صوفے پر ٹیک لگائے ہوئے تھے ایک دم آنکھیں کھول کر سیدھی ہوئی تھی۔ شکر ہے بایا ناباغ، اسے دیکھا وہ یکدم سکون میں آیا تھا۔ انہیں تم نے بلایا ہے؟ ذرا سا دور ہٹ کر وہ ناگواری سے پوچھی، تم سے کیا کہا ہے میں نے، پانی لاؤ۔ اسے دیکھا غصے سے بولا تھا، وہ فوراً کچن میں گیا تھا۔ آپ یہاں کیوں ہیں؟ غصے سے بولتی ایک دم اٹھی تھی۔ بیٹھو ادھر۔ عمر نے اسی تیزی سے اس کا ہاتھ پکڑ کر اسے واپس کھینچا تھا اور ربڑ کی گڑیا کی طرح اس کے اوپر آ رہی تھی۔ توازن قائم رکھنے کے لیے اسی کا کندھا تھاما تھا۔ منہا کے حواس جنجنا اٹھے تھے۔ آپ شرم اور غصے کے ملے جلے تاثرات میں وہ کچھ بول ہی نہ پائی تھی۔ احد نے غور سے دونوں کے چہروں کو دیکھا، پانی کا گلاس ٹیبل پر رکھا تھا۔ عمر سردی کے تاثرات لیے لب بیچے ہوئے تھا، جبکہ وہ بخار اور شرم و خجالت سے سر چہرہ لیے بیٹھی تھی۔ پھر نظروں میں عمر کے ہاتھ میں تھامے اس کا ہاتھ آیا تھا۔ وہ مستقل اپنا ہاتھ اس کی سخت گرفت سے چھڑوانے کے چکر میں تھی۔ اسے حالات دونوں طرف سے ہی سازگار نہیں لگے تھے۔ میڈیسن نکالو، وہ احد سے بولا تھا۔ میں نہیں کھاؤں گی، وہ منہ دوسری طرف کر کے بولی تھی۔ اس کی بات کو نظر انداز کر کے اس نے اس کا ہاتھ چھوڑ کر احد سے ٹیبلٹ لی تھی۔ یہ لو۔ ایک ہتھیلی پر ٹیبلٹ رکھے دوسرے ہاتھ سے پانی کا گلاس لیے وہ اس کی طرف مڑا تھا۔ اس نے پھر سے اٹھنے کی غلطی ہرگز نہیں کی تھی۔ نہیں کھاؤں گی، بڑھائی ہوئی آواز میں سر کو دائیں بائیں نفی میں ہلا کر بولی تھی۔ کوئی بات نہیں، میں اپنے ہاتھوں سے کھلا دیتا ہوں۔ وہ گلاس ٹیبل پر رکھ کر ٹیبلٹ کو ہاتھوں کی انگلیوں میں لینے لگا۔ وہ اسی وقت بالکل بھی نرمی نہیں دکھا سکتا تھا۔ آپ کیوں میرے پیچھے پڑے ہیں؟ نہیں کھانی مجھے دوا، چاہیے آپ یہاں سے، بس میں آپ کو دیکھنا بھی نہیں چاہتی۔ وہ اس کی طرف پورا کا پورا روح موڑے چلا کر بولی تھی۔ احد نے اس کے چلانے پر گہرا سانس لیا تھا۔ میں تم سے کہہ بھی نہیں رہا، مجھے دیکھو، تم اس وقت شرافت سے میڈیسن لو، مجھے زبردستی پر مجبور نہیں کرو۔ اس کی آنکھوں میں دیکھ کر سختی سے بولا تھا۔ ان آنکھوں میں اپنے لیے سختی دیکھ کر اس کی آنکھوں کی نمی میں اضافہ ہوا تھا۔ اس نے بیکھی آنکھوں سے اس کی ہتھیلی کو دیکھا تھا جو وہ ابھی تک پھیلائے ہوئے تھا، جہاں دو چھوٹی اور ایک بڑی ٹیبلٹ پڑی تھی۔ اسے بے تحاشا رونا آیا تھا اور سمینا پر غصہ جو اسے اس کے حوالے کر گئی تھی۔ مجھ سے ٹیبلٹ نگلی نہیں چاہتی، اماں مجھے آدھی آدھی کر کے دیتی ہیں، وہ روتے ہوئے بولی تھی۔ اس نے کچھ کہے بغیر پانی کا گلاس ٹیبل پر رکھا تھا، پھر دوسرے ہاتھ سے ساری ٹیبلٹ کو آدھا آدھا کر کے ٹیبلٹ کی طرف اشارہ کیا تھا۔ اس کی ہتھیلی سے ایک ٹیبلٹ کا آدھا حصہ اٹھا کر آنسو بھری آنکھوں سے بری طرح گھور رہی تھی۔ عمر نے اسے ایک نظر دیکھا تھا، آنکھیں بند کر کے اس نے گہرا سانس لے کر خود بقابو پایا تھا۔
یہ خود سے منہ میں نہیں جائے گی، شاباش جلدی سے اندر کر لو۔ وہ بظاہر نرمی سے بولا تھا پر انداز میں نرمی ہرگز نہیں تھی۔ آہد نے بامشکل ہنسی روکی تھی، اس نے منہ میں ٹیبلٹ رکھی تھی، پھر جلدی سے پانی کا گلاس لبوں سے لگا کر سختی سے ہتھیلی کو منہ پر جمایا تھا۔ شکر ہے ٹیبلٹ اندر چلی گئی تھی۔ پورے 5 منٹ میں اس نے ٹیبلٹ کے 6 ٹکڑے کھائے تھے۔ وہ صبر سے بیٹھا ہوا تھا، دونوں نے سکھ کا سانس لیا تھا۔ آپ نے مجھ سے جھوٹ بولا تھا، وہ اس سے نکاح کر چکا ہے اور آپ کچھ نہیں کر سکی۔ وہ چلا کر رانا سے روتے ہوئے بول رہی تھی۔ رانا کو شہلا نے فون کر کے بلایا تھا۔ لیلا کی ذہنی حالت ٹھیک نہیں تھی، اسے اس وقت صرف رانا ہی سنبھال سکتی تھی۔ تم سے میں نے کوئی جھوٹ نہیں بولا ہے۔ ہاں ٹھیک ہے، وہ اپنی مرضی کر رہا ہے، جوانی میں اکثر لڑکے ایسے حماقتیں کرتے رہتے ہیں، اس کا مطلب یہ نہیں ہے میں اس سے 2 ٹکے کی لڑکی کو گھر لے آؤں گی۔ میرے گھر میں عمر کی بیوی صرف تم ہی بن کر آؤ گی، وہ اسے اپنے ساتھ لگا کر بولی تھی۔ میں سیکنڈ وائف کبھی نہیں بنوں گی، مائی فوٹ۔ اسے قدرے بدتمیزی سے بول کر ایک چٹکے سے رانا کے بازو کے حصار سے نکلی تھی۔ تمہیں کس نے کہا کہ عمر کی بیوی رہے گی؟ تم سے شادی سے پہلے طلاق دلواؤں گی، میں اسے عمر کی زندگی سے نکال کر باہر کروں گی، باپ کی اس کے ہاتھ تھام کر بولی تھی۔ اتنا آسان نہیں، لیلا کے جلتے دل پر پھوار پڑی تھی۔ او بیبی، یہ تم مجھ پر چھوڑ دو، احسن کیا سمجھتے ہیں وہ مجھے ہرا دیں گے؟ آنے دو ان کو، ایسا طوفان کھڑا کروں گی عمر کو طلاق دینی ہی پڑے گی۔ وہ بھی لیلا کی طرح ایک اندیکھی آگ میں جل رہی تھی، لیکن لیلا طے کر چکی تھی کہ اسے اب کیا کرنا ہے، اسے بس اب موقع کی تلاش تھی۔ ہو گئی آپ کی ضد بری، کھا لی میں نے دوا، آپ جیتے میں ہاری، اب آپ جائیے۔ وہ کھڑی ہوتی بدتمیزی سے بولی تھی۔ منہا آرام سے بیٹھو، ادھر بتاؤ کیا بات ہے؟ وہ اس کی بدتمیزی کو نظر انداز کرتا کھڑا ہوتا نرمی سے اس کا ہاتھ تھام کر بولا تھا، مت چھوئے مجھے۔ وہ اپنا ہاتھ چھڑواتے چلائی تھی۔ عمر جہاں کا تہاں کھڑا رہ گیا تھا۔ آہد بے سہتا اس کی طرف بڑھا تھا۔ منہا آرام سے بیان کی بات تو سنو۔ آہد نے اسے پیار سے تھامنا چاہا تھا۔ چھوڑے مجھے، اس نے جھٹکے سے اپنا آپ چھڑوایا تھا۔ ان سے بولو یہ چلے جائے، یہاں سے میرا کوئی تعلق نہیں ہے ان سے اب کہ وہ اس کی طرف ہاتھ اٹھا کر غصے اور بد لحاظی سے بولی تھی۔ آہد نے حیرت سے اسے دیکھا، وہ تیش میں آگے بڑھا تھا، لیکن نہ جانے کہ اس کی حالت کے پیش نظر ضبط کر گیا۔ منہا اس وقت تم ہوش میں نہیں ہو، آہد اسے اندر روم میں لے جاؤ۔ وہ سنجیدگی سے اسے دیکھ کر آہد کی طرف مڑا تھا۔ آہد نے اس کے سنجیدہ چہرے کو غور سے دیکھا تھا۔ آپ کیا سمجھتے ہیں میں پاگل ہو گئی ہوں؟ آپ کچھ بھی کریں گے اور میں بیوقوفوں کی طرح ہر طرف سے آنکھیں بند کر لوں گی۔ آنسو پلکوں کی بار توڑ کر بہہ نکلے تھے۔ دونوں ایک دوسرے کو ناسمجھی سے دیکھا تھا، پر وہ آہد کو دیکھتی بولے جا رہی تھی، میں نے سوچا تھا اس دن آپ لوگوں کے گھر جو کچھ ہوا تھا اس میں ان کی کیا غلطی؟ میں آج بہار کے باوجود ان کو یہ بتانے یوں نہیں آئی تھی کہ میں ان سے ناراض نہیں ہوں۔ اس نے خاص رخسار پر بہہ جانے والے آنسو صاف کیے تھے۔ آہد سر جھکائے کھڑا تھا جبکہ وہ ساکت کھڑا اسے دیکھ رہا تھا۔ میں آئی تھی ان کے پاس، لیکن ان کے وہ چونکا تھا، آنسو کا گولہ حلق میں اٹکنے کے باعث وہ رکی تھی۔ ان کے پاس میرے لیے ٹائم ہی نہیں تھا، انہوں نے کہلوا دیا یہ بزی ہیں۔ بڑی مشکل سے اس نے جملہ پورا کیا تھا۔ تم کب آئے تھے؟ وہ پوری طرح چونکا تھا۔ تم مجھ سے ملنے آتی منہا، اور میں کسی اور سے کہتا کہ کہہ دو کہ میں بزی ہوں؟ حیرت سے سوال کر رہا تھا۔ آہد نے بھی کچھ سوچ کر سر اٹھایا تھا۔ یہی تو گڑبڑ محسوس ہوئی تھی اسے بھی۔ میں نے سوچا فون کر لیتی ہوں، شاید میرے کال کرنے پر باہر آ جائے، لیکن میری کال کٹ گئی، 1 بار نہیں 2 بار۔ وہ اب دکھ سے بول رہی تھی۔ عمر کی آنکھوں میں اب واضح الجھن تھی۔ آپ کو مجھ سے نہیں ملنا تھا، آپ فون پر مجھ سے کہہ دیتے۔ اب وہ براہ راست اس سے مخاطب تھی۔ اسے پھر سے اپنی ناقدری پر بے تحاشا رونا آ رہا تھا۔ 1 منٹ یار، مجھے کسی نے آ کر نہیں کہا کہ تم آئی ہو، اور نہ ہی میں نے تمہارا فون کاٹا تھا، نہ کبھی ایسا کر سکتا ہوں۔ وہ اچانک بولا تھا۔ آہد کو یقین تھا عمر سچ کہہ رہا ہے، جھوٹ تو وہ بھی نہیں بول رہی تھی، تو بیچ میں کہیں کوئی گڑبڑ ضرور تھی۔ اب بس، آپ کیا سمجھتے میں آپ کا یقین کر لوں گی؟ آپ نے کیا سوچا بیوقوف سی لڑکی ہے، کر لیتا ہوں نکاح، 2-3 پیار کے بولتا رہوں گا، بیوقوف آنکھیں بند کر کے میری محبت سے کھوئی رہے گی۔ وہ اب ہامتی بغیر سوچے سمجھے بولے جا رہی تھی۔ وہ ضبط سے لب میں بے یقینی سے اسے دیکھے جا رہا تھا۔ مینو کیا ہو گیا یار، کیا بول رہی ہو؟ آہد آگے بڑھا تھا۔ دوائیوں میں شاید نیند کا اثر تھا، اس کا سر چکرایا تھا، کچھ بخار کی کمزوری تھی۔ چھوڑو آہد، بولنے دو اسے۔ وہ اس کی بدگمانی کی حد دیکھنا چاہتا تھا۔ اس نے دکھ سے بائی کو دیکھا تھا۔ آج ہی تو وہ اپنی ماں سے اس بیوقوف لڑکی کے لیے لڑا تھا، اور یہ ہاں بولوں گی، میں اب چپ نہیں رہوں گی۔ مجھے تو آپ کی ماں نے ہی میری اوقات بتا دی تھی، وہ مجھے آپ کی زندگی میں کبھی بھی قبول نہیں کریں گے۔
اور اگر آپ کو بھی کوئی اور پسند تھی تو آپ نے مجھ سے نکاح کیوں کیا؟ وہ آپ کے چلائی تھی۔ اچھا، اور وہ کوئی اور کون ہے؟ وہ سینے پر بازو باندھے کوئی اور پر زور دیے بڑے سکون سے پوچھا تھا۔ وہی جسے اپنے گھر بلا بلا کر گھنٹوں پڑھاتے ہیں، شو یہ کرتے ہیں کہ اس کے ساتھ جانا نہیں چاہتے، لیکن پھر اسے لنچ بھی کرواتے ہیں، اسے چوٹ نہ لگ جائے، دنیا جہاں بلا کر بھاگتے ہیں۔ وہ ہاتھ اٹھا کر طنزیہ انداز میں بول رہی تھی، مینو جان ایسا کچھ نہیں، آج سے بھائی کے بارے میں اس کے حد سے زیادہ بدگمانی برداشت نہیں ہوئی تھی تو بول پڑا۔ وہ ویسے ہی لب بے کھڑا اسے دیکھ رہا تھا۔ پہلے ان سے پوچھو کیا کھیل کھیل رہے ہیں یہ میرے ساتھ؟ وہ عہد کے ہاتھ خود پر سے ہٹا کر چیخی تھی، تمہیں لگ رہا ہے میں تمہارے ساتھ کھیل کھیل رہا ہوں؟ وہ بھی اب غصے سے بولا تھا۔ اس کی محبت کو بے وقت کرنے میں اس نے 2 پل بھی نہیں لگائے تھے۔ آپ کیا سمجھتے ہیں آپ اس کے ساتھ لنچ ڈنرز کریں گے اور میں آپ کا گھر سنبھالوں گی؟ وہ لیلا کے حوالے سے حد سے زیادہ بدگمان تھی، پر اس نے اس کی محبت کو بھی اسے بدگمان کی نظر کر دیا تھا۔ اسے غصے کے ساتھ ساتھ دکھ بھی ہوا تھا۔ اس نے اسے کوئی وضاحت دینے کی کوشش نہیں کی تھی، جب وہ غلط ہی نہیں تھا تو ثابت کیوں کرتا؟ لیکن اس کی اگلی بات پر اس کا میٹر گھوما تھا۔ آپ کو اس سے شادی کرنی ہے، آپ کریں، لیکن پہلے مجھے طلاق۔ اس سے پہلے کہ وہ بات مکمل کرتی، مارے غصے کے بے سہاتا اس کا ہاتھ اٹھا تھا، اس کے رخسار پر نشان چھوڑ گیا تھا۔ وہ بات جو وہ رانا کے منہ سے برداشت کر گیا تھا، پر اس کی زبان سے یہ لفظ اس پر آگ برسا گیا تھا۔ وہ آگ سے جا لگی تھی۔ بس بکواس بند۔ وہ انگلی اٹھا کر داڑا تھا۔ بیان کیا کر رہے ہیں یار؟ وہ ہوش میں نہیں ہے، آپ تو ہوش میں رہیں پلیز۔ ششتر سا عہد اسے تھام کر عمر کو دیکھا افسوس سے بولا تھا۔ اس سے پہلے کہ وہ کچھ کہتا، عہد کی گھبرائی ہوئی آواز آئی تھی، اسے دیکھے بیان۔ ہاتھ کے شانے پر رکھا اس کا سر ایک طرف لڑکا تھا۔ وہ بخار اور دوائی کے زیر اثر اس کے تھپڑ سے بے ہوش ہو چکی تھی۔ عمر نے جلدی سے آگے بڑھ کر احتیاط سے اسے اپنی باہوں میں اٹھایا تھا۔ اس کا پورا وجود بہار کی آگ سے جل رہا تھا۔ اس نے نرمی سے اسے بر پر لٹا کر چادر اڑائی تھی۔ کچھ لمحے جھک کر اس کے چہرے کو دیکھتا رہا تھا۔ پلکوں پر ابھی بھی آنسو اٹکے ہوئے تھے۔ بائیں گال پر اس کے بائیں ہاتھ کی انگلیوں کے نشان تھے۔ اسے افسوس ہوا تھا۔ اس نے نرمی سے اپنی انگلی کی پشت سے اس کا گال سہلایا جب پیچھے سے عہد کی آواز آئی تھی، بیان نے اپنی مما کا غصہ بھی اس پر نکال دیا۔ دیٹس ناٹ فیئر، وہ ناراضگی سے بولا تھا۔ وہ کچھ بولے بغیر گہرا سانس بھرتا سیدھا ہوا تھا، پھر چلتے ہوئے کمرے سے باہر آ کر صوفے پر بیٹھا، سر کو تھکے تھکے انداز میں صوفے کی پشت سے لگا کر آنکھیں موندی تھی۔ جو کچھ آپ کر چکے ہوش مت ہوئیے گا، وہ بگڑے تیوروں سے بول رہی تھی۔ کیا بول رہی ہو؟ کیا ہوا ہے؟ وہ اس کے انداز پر ناگواری سے بولے تھے۔ آپ کی ہمت کیسی ہوئی میرے بیٹے کی زندگی کا فیصلہ کرنے کے، وہ بھی میرے بغیر؟ وہ فون پر ہی چیخی تھی۔ وہ ٹھٹکے تھے۔ دیکھو رانا، میں کل آتا ہوں، کل بات کرتے ہیں۔ وہ انہیں ٹھنڈا کرنے کے لیے نرمی سے بولے تھے۔ آگ لگی ہوئی ہے میرے اندر، اس عورت کی بیٹی ہی ملی تھی آپ کو، مجھ سے جھوٹ بول کر اسے میرے بیٹوں کی زندگی میں لائے تھے آپ، یہی مقصد تھا نا آپ کا؟ لیکن وہ ان کی بات کاٹ کر بولے تھے، کوئی مقصد نہیں تھا میرا، پر اتنا سوچ لینا، وہ تمہاری بیٹی کی پسند ہے، محبت کرتا ہے، وہ اسے باڑ میں گئی اس کی محبت، وہ نفرت سے بولی تھی۔ مجھے اس وقت تم سے بحث نہیں کرنی، وہ خبردار رانا، جو میرے غیر موجودگی میں میرے بیٹوں کو کچھ کہا تم نے، تمہیں جو کچھ کہنا ہے ان کے باپ سے کہنا۔ آ رہا ہوں میں، کل وہ سختی سے کہہ کر فون رکھ گئی۔ ان کے لہجے پر وہ پہ جو تاب کھا کر رہ گئی تھی۔ یہ لی، وہ جو کب سے صوفے سے ٹیک لگائے آنکھیں بند کیے ہوئے تھا، عہد کی آواز پر چونکا آنکھیں کھولی تھی، جو اس کی جانب کافی کا مگ بڑھائے کھڑا تھا۔ تھینکس یار۔ سیدھا ہوتے ہوئے اس نے ہاتھ میں مگ لیتے ہوئے بولا تھا۔ وہ اپنا مگ لے کر اس کے سامنے سنگل صوفے پر اس پر نظر جما کر بیٹھ گیا۔ عہد ابراہیم، تم اگر مجھے اپنی نظروں سے شرمندہ کرنے کی کوشش کر رہے تو بیکار ہے۔ وہ خود پر اس کی مستقل نظریں محسوس کر کے اسے دیکھے بغیر کافی کا سپ لے کر بولا تھا، یعنی آپ کو بالکل بھی افسوس نہیں اپنی حرکت پر؟ وہ پھر سے ہوا ہوا تھا۔ ہے یار، بالکل ہے، جو میں نے کیا غلط تھا، پر جب اس کی بات سوچتا ہوں تو خون کھولنے لگتا ہے۔ وہ پھر اسی آگ میں بھڑکا تھا۔ مجھے تمہاری بیوقوف بہن سے ایسی تو بیوقوفی کی امید نہیں تھی۔ میں اپنی بیوی اور ماں کا پاگل دکھ رہا ہے، دونوں ہی مجھ سے میری محبت کا اخراج مانگ رہی ہے۔ وہ اب اس کی طرف دیکھ کر بول رہا تھا۔ وہ مجھ سے اس حد تک بدگمان تھی، میں سوچ بھی نہیں سکتا تھا۔ مجھے نہیں پتا وہ آج آئی تھی، اگر آئی تھی تو کس سے ملی تھی، کس نے اسے میرا پیغام دیا تھا؟ وہ اب الجھن سے پوچھا تھا۔ آہد نے آج کی ساری رویداد اسے سنائی تھی۔ بیان اپنا سر چیک کرے، کیا واقعی اس کی کال ڈراپ کی گئی تھی؟
اس نے موبائل میں آج کا کال لاگ چیک کیا تھا، وہ سچ کہہ رہی تھی۔ اس کی کال 2 بار آئی تھی، اس نے ذہن میں جمع ہوا تھا۔ اس ٹائم اس کا موبائل انم کے پاس تھا، تو کیا انم نے اس کے اس اندر غصے کی ایک لہر دوڑ گئی تھی؟ اس نے انم کا نمبر ڈال دیا تھا۔ آہد چپ چاپ اس کی ساری حرکت دیکھ رہا تھا۔ 5-6 بیل کے بعد کال ریسیو کی تھی، اس نے فوراً اسپیکر پر ڈالا تھا۔ السلام علیکم عمر بھائی، انم کی ہکلائی ہوئی آواز اسپیکر سے آئی تھی۔ میں جو کچھ تم سے پوچھوں گا نا، مجھے اس کا سچ سچ جواب چاہیے۔ وہ سختی سے بولا تھا۔ جی جی، اس نے تھوک نکلا تھا۔ آج تم نے کس کے کہنے پر مجھ سے سر لیا تھا؟ 2-3 لمحے خاموشی کے بعد اس کی آواز آئی تھی، لیلا کے۔ اس کی سخت لہجے پر وہ گھبرائی تھی۔ یقین کریں عمر بھائی، میری اور ہیرا کی اس میں کوئی غلطی نہیں۔ اس نے مجھے آپ کا سر لانے کو کہا تھا۔ مجھے اندازہ نہیں تھا وہ کیا کرنے والی ہے، اور آپ کی کزن نے ہیرا سے آپ کو بلوانے کو کہا تھا، تو اس نے ہیرا کے بجائے فیضان کو اس کے پاس بھیجا تھا کہ آپ اس سے ملنا نہیں چاہتے۔ اور پھر جب آپ کی کزن نے آپ کو کال کی تو لیلا نے ہی اس کی کال کاٹی تھی۔ وہ بول کر خاموش ہوئی تھی۔ دوسری طرف بالکل خاموشی محسوس کر کے انم نے ڈرتے ڈرتے اسے پکارا تھا، عمر بھائی آئی ایم سوری۔ انف اس کی بات کاٹ کر وہ دارا تھا۔ اس کے مزید کوئی بات سنے بغیر وہ کال کاٹ گیا تھا۔ اب تو مجھے لگنے لگا ہے میں دنیا کا سب سے بڑا کاٹ کا الو ہوں، جس کی ماں اور بیوی ایک ہی لڑکی سے اس کی شادی کروانے بات تلی ہوئی ہیں، اور وہ بھی اتنی خطرناک لڑکی سے، ذرا جو دونوں کو مجھ سے محبت ہو۔ وہ جلے تپے انداز میں بولا تھا۔ اتنی سیریس سچویشن میں بھی آہد کا بے ساختہ کہہ نکلا تھا۔ اس نے زبردستی آہد کو گھر بھیجا تھا تاکہ رانا مزید غصہ نہ کرے، ساتھ یہ تاکید کی تھی کہ اس کا پوچھے تو کہہ دینا کمرے میں سو رہا ہے، ڈسٹرب نہ کیا جائے۔ وہ دوائیوں کے زیر اثر سو رہی تھی۔ عشاء کے 7 فرض مغرب کے پڑھ کر وہ کچن میں گیا تھا۔ دوپہر سے کچھ نہیں کھایا تھا۔ فریج میں دوپہر کے دال چاول پڑے تھے، اس نے وہی نکالے، گرم کرنے کے ساتھ ساتھ اس نے مکس کیے تھے۔ کھانے کے بعد پلیٹس دھو کر وہ کمرے میں آیا تھا۔ چند لمحے اسے کھڑے دیکھتے رہنے کے بعد وہ دوسری سمت آ کر اس کے برابر میں لیٹا تھا۔ ایک پل کو تو اس کا دل کیا اسے کھینچ کر اپنی سینے سے لگا کر سو جائے، پھر اس کا موڈ سوچ کر گہر سانس بھر کر رہ گیا۔ خود کو اس کی باہوں میں دیکھا، وہ اسے قتل کر دیتی۔ مجھے پتہ ہے تم مجھ سے بہت خفا۔ اس نے جھک کر محبت سے اس کی پیشانی چوم کر سرگوشی کی تھی۔ اس چہرے، اس وجہ سے اسے بہت محبت تھی۔ اس کی بدگمانی پر اس کا دل دکھا تھا۔ اس نے سب سوچے چٹک کر اس کا چہرہ دیکھتے دیکھتے آنکھیں بند کی تھی۔ وہ آج ذہنی طور پر بہت تھک گیا تھا۔ اس کا اس وقت اس کے پہلو میں ہونا اسے عجیب سا سکون دے گیا تھا۔ وہ کب سو گیا اسے پتہ ہی نہیں چلا تھا۔ بیل بجنے پر اس کی آنکھ کھلی تھی۔ اس نے گردن گھما کر اسے دیکھا۔ وہ بھی شاید بیل کی آواز سے اٹھی تھی۔ اسے اپنے اتنے قریب سوتا پا کر اس سے پہلے کہ حیرت سے وہ اٹھی بیٹھتی، وہ بے احتیاط اس پر جھکا تھا۔ لیٹے رہو، تمہاری طبیعت ٹھیک نہیں، میں دیکھتا ہوں۔ اس کے پیشانی پر ہاتھ رکھتا اسے اٹھنے سے باز رکھا، پھر اس کی پیشانی پر ہاتھ رکھ کر اس کا بخار چیک کیا۔ بیل دوبارہ بجی تھی۔ شکر ہے بخار کم ہے۔ عمر نے اس کی پیشانی چومی تھی، پھر عادتاً ہاتھوں سے بال سنوارتا کمرے سے باہر نکل گیا تھا۔ وہ ساکت لیٹی کی لیٹی رہ گئی۔ رات جو کچھ ہوا تھا، اچانک اس کے ذہن نے کام کرنا شروع کیا تھا اور اس کا ہاتھ اپنے گال پر گیا تھا۔ 2 آنسو چپکے سے اس کے گالوں پر بکھرے تھے۔ آنی، یہ اب ٹھیک ہے، شکر ہے بخار کم ہے۔ وہ سمینا کے پیچھے کمرے میں آتا بولا۔ اسے دوبارہ کمرے میں آتا دیکھا، وہ آنکھوں پر بازو رکھے تھی۔ عمر نے بغور اس کی اس حرکت کو دیکھا تھا۔ منہا کیسی ہو اب میرا بچہ؟ اماں کو سامنے پا کر وہ رو دی تھی۔ اس کے رونے پر وہ بے چین ہوا تھا۔ بس میری بیٹی، میری جان، آ گئی ہوں نا میں اب۔ اس کے آنسو صاف کر کے انہوں نے اس کی پیشانی چومی تھی۔ آنی، اسے کچھ کھلا دے، میں نماز پڑھ لیتا ہوں۔ وہ اس پر نظر ڈالتے کمرے سے نکل گیا تھا۔ تمہیں پتہ ہے منہا، ماشاءاللہ ثنا کا بیٹا ہوا، پیارا سا، چلنا میرے ساتھ 2-3 دن بعد۔ اس کے بال سنوار کر بولی تھی۔ وہ چپ رہی۔ میں کچھ کھانے کو لاتی ہوں تمہارے لیے۔ کچھ نہیں کھایا تم نے کل سے؟ وہ کمرے سے نکل گئی تھی اور ان کے جاتے ہی وہ پھر سے تکیے میں منہ دیے رو دی تھی۔ پھر ان کے امتحانات شروع ہو گئے تھے۔ احسن صاحب نے رانا کو سختی سے کہہ دیا تھا جب تک ان کے امتحان ہیں تب تک وہ عمر کو ڈسٹرب نہ کرے، بعد میں دیکھیں گے اس مسئلے کو۔ خلاف توقع رانا چپ ہو گئی تھی۔ اب کی لیلا بھی سب بلا کر پڑھائی میں لگ گئی تھی، اسی لیے ہر طرف سکون تھا۔ بس وہ تھی جس کی اس دن کے بعد سے عمر سے کوئی بات نہیں ہوئی تھی، نہ ہی عمر نے اس سے کوئی رابطہ کیا تھا۔ دونوں ہی چپ تھے، پر مہنہ کو اس کی خاموشی کھل رہی تھی۔ ایک طرف وہ اس سے کہہ رہی تھی کہ وہ اسے چھوڑ دے، اور دوسری طرف اس کو اتنے دن اسے نہ دیکھنے کی بے چینی اس کی خاموشی تکلیف دے رہی تھی۔ عمر 2-3 بار منہا کی غیر موجودگی میں سمینا سے ملنے آ چکا تھا۔ اس کے باوجود اس کو شک گزرا تھا کہ ان دونوں کے بیچ کوئی ان بن ہے۔ وہ کئی بار مہنہ سے پوچھ چکی تھی،
اور ہر بار وہ بڑی خوبصورتی سے ان کو ٹال دیتی تھی۔ اماں وہ بزی ہیں، پیپرز، آفس اور ویسے بھی یونی میں ان سے ملاقات ہو جاتی ہے۔ آہد نے ایک دو بار اس کے سامنے عمر کا نام لیا تھا، لیکن اس کے بڑکنے پر وہ توبہ کر گیا تھا۔ وہ روز آ کر اس کے ساتھ تیاری کرتا تھا۔ منہا کی تقریباً ساری تیاری عمر کروا چکا تھا۔ سمینا اور احسن ابھی تک ان دونوں کے اس جھگڑے سے ناواقف تھے۔ آہد نے عمر سے بات کرنے میں کوشش کی تھی۔ تمہاری بہن کا دماغ جب ٹھکانے آ جائے تب بات کروں گا۔ دونوں میں سے کوئی بھی ایک انچ بھی ہٹنے کو تیار نہ تھا۔ اس نے بھی دونوں کو ان کے حال پر چھوڑ دیا تھا۔ آج ان کا تیسرا پیپر تھا۔ وہ پھر پردے کا باہر کھڑی آہد کا انتظار کر رہی تھی، جو حسب عادت غائب تھا۔ تمہیں کیا لگتا ہے تم جیت گئی ہو؟ اس کی نفرت بڑی آواز پر اس نے سر اٹھایا تھا۔ آج فائنل ایئر کا پیپر نہیں تھا، لیکن وہ صرف منہا کو چلانے اور اپنے دل کی آگ کچھ ٹھنڈی کرنے کے لیے یونیورسٹی آئی تھی۔ جواباً وہ چپ رہی تھی۔ کہا تھا نا تم سے اتنا مت اڑو۔ اس کی ماں کو سب کچھ پتہ چل چکا ہے۔ بہت جلدی وہ بولتے بولتے رکے تھے۔ منہا کا دل بھی جیسے رکا تھا۔ بہت جلد تمہارے پیپر مل جائیں گے۔ اس نے اب کے نہ سمجھی سے لیلا کو دیکھا تھا۔ ارے پیپرز، یونی کے پیپرز مت سمجھنا سیلی گرل۔ وہ اپنی ہی بات کا مزہ لے کر ہنسی تھی۔ طلاق کے پیپرز نے اس کے سر پر دھماکہ کیا تھا۔ وہ سن سی کھڑی رہ گئی تھی۔ رانا آنٹی کبھی بھی عمر کو تمہیں اس گھر میں لانے نہیں دیں گی، اور تمہیں پتہ ہے کیا؟ وہ اس کے چہرے کو دیکھا حقارت سے بول رہی تھی۔ عمر اپنی ماما کی کوئی بات نہیں ٹالتا۔ وہ اس سے کہہ چکی تھی کہ فوراً سے تمہیں طلاق دے۔ منہا کا دل بیٹھا تھا۔ زیادہ ممکن ہے کہ وہ تمہیں پیپرز کے فوراً بعد طلاق دے دے، یا شاید آخری پیپر کے بعد۔ 10-15 منٹ تو نکاح میں لگتے ہیں نا، پر طلاق میں 2-3 سیکنڈ لگتے ہیں بس۔ وہ اس پر ایک حقارت بڑی نظر ڈالتے چلی گئی تھی۔ گھر آ کر بس اس کے ذہن میں بس لیلا کی باتیں گردش کرتی رہی تھی۔ غم و غصے سے اس کا برا حال تھا۔ دماغ کی کھولن کم کرنے کے لیے وہ نہانے چلی گئی تھی۔ منہا یہ کون سا وقت ہے نہانے کا؟ وہ کمرے میں آئی تھی۔ ابھی مغرب کی نماز پڑھ کر فارغ ہوئی تھی۔ دونوں اب اس وقت اسے نہاتا دیکھا وہ غصہ ہوئی تھی۔ بیل بجنے کی آواز پر سمینا نے باہر آ کر دروازہ کھولا تو سامنے اسے پا کر انہیں خوشگوار حیرت ہوئی تھی۔ آگے آنے کی یاد وہ دونوں ہاتھوں میں اس کا چہرہ تھام کر چومتی ہوئی بولی تھی۔ بس آنی پیپر کی مصروفیت، وہ اتنا ہی کہہ سکا تھا۔ کیا بتاتا آپ کی بیٹی بکل آہد کے پھولن دیوی بنی ہوئی ہے۔ وہ دونوں صوفے پر آ بیٹھے تھے۔ کافی پیو گی؟ وہ اس سے پوچھ کر اٹھنے کو تھی اور اس نے انہیں روک دیا۔ نہیں آنی، اصل میں منہا سے ملنے آیا ہوں۔ وہ کھڑے ہوتے ہوئے سنجیدگی سے بولا تھا۔ میں بلا دیتی ہوں۔ وہ اٹھی تھی۔ آپ ادھر بیٹھی آنی، میں خود دیکھتا ہوں۔ اس کے لہجے کی سنجیدگی سے وہ ٹھٹک سی گئی تھی۔ پہلے کبھی اس نے اس طرح منہا سے ملنے کی بات نہیں کی تھی۔ قضا کے کمرے میں جا کر ملنے کی، اللہ خیر کرے۔ اسے کمرے میں جاتے دیکھا وہ رات کے کھانے کی تیاری کرنے کچن میں چلی گئی تھی۔ وہ کمرے میں کہیں نہیں تھی۔ اس کے واش روم میں ہونے کا سوچ کر وہ بیڈ روم میں نیم دراز ہو گیا تھا۔ وہ واش روم سے نکلی تھی۔ وہ جو کھڑکی میں کھڑا تھا پلٹ کر اسے دیکھا۔ اس کی نظر اب تک اس پر نہیں پڑی تھی۔ بالوں کو ٹاول میں لپیٹا ہوا تھا۔ یلو شرٹ اور وائٹ ٹراؤزر میں اس کا نازک سا دلکش سراپا عمر کے دل کی دھڑکن بڑھا گیا تھا۔ اس نے ایک جھٹکے سے بالوں کو ٹاول سے آزاد کیا تھا۔ گیلے بال پشت پر بکھرے تھے۔ سمجھتے کیا ہیں وہ خود کو؟ میں کوئی فالتو ہوں؟ اس نے بڑبڑاتے ہوئے ٹاول زور سے بیڈ پر اچھالا تھا۔ اس کا بڑبڑانا اور ٹاول کو پھینکنا عمر کو اس کے خراب موڈ کا پتہ دے گیا تھا۔ اس نے شیشے کے سامنے کھڑے ہو کر تھوڑا سا لوشن ہتھیلی پر نکال کر اپنے چہرے پر لگانے کے لیے آنکھیں بند کی تھی۔ پھر جیسے ہی لوشن لگا کر آنکھیں کھولی تھی، شیشے میں نظر آتے اپنے عین پیچھے کھڑے وجود کو دیکھا۔ وہ بے ساختہ پلٹی تھی۔ وہ کوئی خواب نہیں تھا، وہ حقیقت میں اس کے سامنے بالکل پاس کھڑا تھا۔ وہ بے ساختہ 2 قدم پیچھے ہٹتے ہوئے ڈریسنگ ٹیبل سے ٹکرائی تھی۔ عمر نے سر سے اسے خود سے بے حد قریب کیا تھا۔ وہ جیسے ہوش میں آئی تھی۔ چھوڑی مجھے، وہ اس کی گرفت میں مچلی تھی، پر اس کی گرفت مضبوط تھی۔ اس کی قربت میں وہ پگھلی تھی۔ اوپر سے اس کی بے باک نگاہوں کی تپش سے اس کا چہرہ دہکنے لگا تھا۔ بھیگی زلفیں، گلابی شفاف کانپتے لب، اس کا گیلا ٹھنڈا وجود عمر کے دل کو بے باک جسارت کرنے پر اکسا رہا تھا۔ اس سے پہلے کہ وہ بے خودی میں کوئی گستاخی کر بیٹھتا، اس کی آنکھوں سے نکلتے آنسو دیکھ کر عمر کو ایسا لگا جیسے کسی نے اس کے ابلتے ہوئے جذبات پر ٹھنڈا پانی ڈال دیا ہو۔ اس نے نرمی سے اسے اپنی گرفت سے آزاد کیا۔ وہ تڑپ کر اسے بازو سے نکلی تھی۔ پاس پڑا یلو دوپٹہ خود پر پھیلا کر اس نے بمشکل اپنے منتشر حواسوں پر قابو پایا تھا۔ اس کے بعد حواسوں کو ملاحظہ کر کے ایک محظوظ کن مسکراہٹ نے اس کا احاطہ کیا تھا۔ اس کی ذرا سی قربت سے وہ حال سے بے حال ہوئی تھی، اور اگر جو کسی دن وہ مکمل طور پر اس پر برس گیا تو پھر تو شاید یہ پاگل لڑکی بے ہوش ہو جائے۔ وہ اس پر نظریں جمائے ہونٹوں پر دلکش مسکراہٹ سجائے بول رہا تھا، کیوں آئے ہیں آپ یہاں؟
اس کی نظر سے حائف ہوتے اس نے سختی سے پوچھا تھا، منہا تم آرام سے میری بات سن لو۔ وہ مفاہمتی انداز میں بولا تھا، مجھے آپ کی کوئی بات نہیں سنی۔ وہ اسی دن کی طرح ہلٹ درمی سے بولی تھی۔ عمر کچھ بھی بولے بغیر اسے دیکھے گیا۔ مجھے پتہ ہے آپ کیا کہنے آئے ہیں، اس کی آنکھوں میں دیکھا بولی تھی، میری بیوی تو بن کہے میرے دل کی باتیں جاننے لگی ہیں۔ وہ شرارت سے بولا تھا، اس نے ناگواری سے لب بھینچے تھے۔ جب آپ کو اپنی امی کے کہنے پر کل کو مجھے چھوڑ ہی دینا ہے تو کیوں بار بار میرے اتنے قریب آتے ہیں؟ وہ بڑھائی ہوئی آواز میں بولی تھی۔ اس کی پہلی بات پر وہ بری طرح چونکا تھا۔ میری ماما مجھ سے کہیں گی تمہیں چھوڑ دوں اور میں تمہیں چھوڑ دوں گا، وہ تمہیں اس بات پر اتنا یقین کیوں ہے؟ وہ سینے پر دونوں بازو لپیٹتا سکون سے پوچھ رہا تھا۔ اس کا سکون بڑا انداز منہا کو ایک آنکھ نہیں بایا تھا، کیونکہ آپ کی امی مجھے اور میری ماں کو پسند نہیں کرتی، وہ کبھی بھی آپ کو مجھے اس گھر میں لانے نہیں دیں گی۔ وہ چلا کر لیلا کے الفاظ دہرا گئی تھی، عمر نے آپ کے ہونٹ بھینچے تھے اور اس سے پہلے حلق میں پھنس جانے والے آنسو کے سبب وہ رکی تھی۔ اس سے پہلے کہ آپ ان کے کہنے پر مجھے چھوڑ دیں، آپ مجھے طلاق۔ قبل اس کے کہ وہ اپنی بات مکمل کرتی اس نے 2 قدم آگے بڑھ کر سختی سے اس کا بازو اپنی گرفت میں لیا تھا۔ اسی وقت سمینہ نے گھبراتے ہوئے کمرے میں قدم رکھا تھا۔ منہا کے چیخنے کی آواز باہر تک آ رہی تھی۔ وہ پہلے ہی عمر کے تیوروں سے حائف ہوئی تھی۔ اندر کا منظر دیکھ کر وہ حق داک رہ گئی تھی۔ ایک اور لفظ بولا نہ، بالکل بھی لحاظ نہیں کروں گا، بہت برداشت کر لیا میں نے۔ وہ ایک ہاتھ سے اس کا بازو تھامے دوسرے ہاتھ کی انگلی اٹھائے گڑایا تھا۔ عمر کیا کر رہی ہو، چھوڑو اسے۔ وہ آگے بڑھ کر اس کی گرفت سے منہا کا بازو چھڑواتے بولی تھی۔ اس نے جھٹکے سے اس کا بازو چھوڑا تھا، وہ لڑکھڑائی تھی۔ آنسو ٹوٹ کر بہہ رہے تھے۔ آنی اسے بولے، میرے ضبط کو بار بار نہ آزمائے ورنہ انجام کی ذمہ دار یہ خود ہوگی۔ وہ اسے غصے سے ان سے کہتا ارد گرد دیکھے بغیر دروازے سے باہر نکل گیا۔ اس کے جاتے ہی وہ نیچے فرش پر گر کر رونے لگی تھی۔